مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ باحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم بھائیوں اور بہنوں اور ٹی وی کے ذریعے سے اس پروگرام کو دیکھنے والے معززین، یہ سلسلہ ایک مشہور حدیث کی کتاب بلوغ المرام اور اس کی تشریح، اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. حدیث کی یہ مشہور و معروف کتاب اپنے دور کے مایہ ناز عالم دین اور مشہور محدث علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جمع کردہ ہے. ان کا انتخاب حدیث ہے. علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت ہی مشہور مصنف گزرے ہیں، جن کی 100 سے زیادہ اہم ترین کتابیں خاص طور پر فن حدیث سے متعلق ہیں. ان کی ایک مشہور کتاب صحیح بخاری شریف کی شرح فتح الباری کے نام سے ہے، جس سے بہتر، جامع اور کمپریہنسو شرح آج تک نہیں لکھی گئی دوبارہ. علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مطالعے اور معلومات کی روشنی میں روزمرہ پیش آنے والے احکام اور مسائل کو ایک جگہ مرتب کیا ہے بلوغ المرام میں. اس کے ذریعے سے ہم اپنی زندگیوں کو منور کر سکتے ہیں، اس لیے کہ جس گھر میں قرآن اور سنت کی روشنی آ جائے وہاں تاریکی اور اندھیرا جگہ نہیں بنا سکتا. وہ گھر تاریک ہے جہاں قرآن و سنت کی روشنی نہ آنے پائے. اس لیے ہماری گزارش ہوگی تمام معززین سے کہ آپ کتب احادیث کو پڑھیں، سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں. گزشتہ لیکچر میں ہم نے بتایا کہ بیوع، خرید و فروخت، لین دین، کاروبار، مارکیٹنگ وغیرہ کے اسلامی اور شرعی اصول کیا ہیں. اس باب میں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ احادیث جمع کی ہیں جن کو دیکھ کر کبھی ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ باتیں گوئی 1400 سال پہلے نہیں بلکہ آج کے بازار تاجروں کو اور ان کی حرکتوں کو دیکھ کر گویا کہ یہ نقل کی جا رہی ہیں. حالانکہ یہ وہ احادیث ہیں جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر شفقت اور مہربانی کرتے ہوئے 1400 سال پہلے فرما دی ہیں. تو اس لیے اس سے اندازہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کتنی جامع، کتنی مکمل اور کتنی بہترین ہے. اس لیے کوشش کیجئے کہ حدیث سے اپنے تعلق کو بڑھائیے. تاجر حضرات سے، مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے تمام بھائیوں سے ہماری گزارش ہے کہ ہر شعبے میں سنت پر عمل کرنا سیکھیے. سنت صرف مسجد میں نہیں بلکہ سنت کی ضرورت مارکیٹ میں بھی ہے، سنت کی ضرورت خرید و فروخت میں بھی ہے، کاروبار میں بھی ہے. ہم نے گزشتہ یہ بتایا تھا کہ خرید و فروخت میں دھوکہ دینا یا دھوکے کی کوشش کرنا یا اس کے لیے مختلف تدبیریں اور طریقے استعمال کرنا سب کا سب شریعت میں ناجائز کر دیا گیا. ان میں سے ایک یہ تھا کہ حراج ایکشن وغیرہ کے موقع پر جو لوگ غلط طریقے سے بولی لگاتے ہیں صرف قیمت کو بڑھانے کے لیے، شرعی طور پر اس سے منع کیا گیا. اگر اس بارے میں آپ کوئی سوال کرنا چاہیں کوئی بھی بھائی تو پہلے سوال کر لیں تاکہ ہم آگے اس کی روشنی میں بڑھ سکیں. جی ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم شیخ، میرا سوال یہ ہے کہ ہم دکان یا مکان کسی کو کرائے پر دیتے ہیں تو اس سے ڈپازٹ لی جاتی ہے، لے سکتے ہیں، اور اگر وہ ڈپازٹ لینا جائز ہے تو اس سے خرچ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ماشاءاللہ، گھر یا جائیداد یا کاروبار وغیرہ کے لیے ڈپازٹ آج کل لیتے ہیں. جیسے ڈپازٹ کا اس سے پہلے ذکر آ چکا ہے کہ ڈپازٹ آپ لے سکتے ہیں، مگر ڈپازٹ لینے کی صورت میں یہ شرط ہے کہ اگر وہ مائنڈ بدل دیتا ہے تو پھر آپ جو ہے اس کی پوری رقم لوٹائیں گے، الا یہ کہ آپ کا کوئی نقصان ہوا ہو. جیسے کسی نے آپ کے گھر کے لیے کوئی ڈپازٹ دی اور وہ اس کی وجہ سے آپ 2 دن 4 دن انتظار کرتے رہے اور دوسرے جو کسٹمر ہے وہ چلے گئے اور آپ کا نقصان ہوا،
تو جو ڈپازٹ کی رقم ہے اس سے آپ وہ لے سکتے ہیں کیونکہ آپ کا نقصان ہوا. اور اگر آپ کا نقصان نہیں ہوا اور وہ شخص اپنا مائنڈ بدل دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا دل تھا کہ یہ خریدوں لیکن کسی وجہ سے میں نہیں خریدنا چاہتا, تو آپ اس کی ڈپازٹ کی رقم پوری واپس کر دیں, اس لیے کہ آپ کا کوئی اس میں نقصان نہیں ہوا. تو اس شرط کے ساتھ لینا دینا دونوں چیزیں درست ہوں گی. جی, اور کوئی سوال اس کے ساتھ؟ جی, آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جیسا آپ نے بتایا کہ کچھ چیزوں کے لیے اپنا ڈپازٹ لینا, اگر کوئی کسٹمر ہے, ایسے کہ میں ایک دکاندار ہوں اور میرے پاس صرف ایک ہی پین بچا ہوا ہے اور اس کی قیمت مارکیٹ ویلیو 500 روپے ہے, اور کوئی آتا ہے کسٹمر اور مجھے 250 روپے دے کے بولتا ہے کہ بھائی اپنے ڈپازٹ رکھو میں آ کے لوں گا, مگر پھر اپنے بہت سارے کسٹمر آتے ہیں تو میں ان کو دیتا نہیں ہوں, اور پھر وہ آتا ہے بولتا ہے کہ نا کہ مجھے وہ پین لینا نہیں ہے, میرا نقصان ہو گیا. اگر میں وہ 250 روپے رکھتا ہوں تو پھر تو بھی میرا 250 روپے کا نقصان ہے, تو یہ حالت میں کیا کیا جاتا؟ ماشاء اللہ, کہ اگر کوئی کسٹمر ڈپازٹ دے اور بعد میں اپنا مائنڈ بدل دے تو آپ کا جو نقصان ہوا ڈپازٹ سے تو آپ پورا کریں گے, لیکن باقی جو آپ کہتے ہیں کہ کم پڑ رہا ہے تو آپ کے پاس وہ چیز تو موجود ہے نا. پین جو آپ 500 میں بیچنا چاہتے تھے 250 اس نے ڈپازٹ دیے اور وہ آپ کے پاس ہے, لیکن مزید 250 کا نقصان ہو رہا ہے. لیکن نقصان کہاں ہوا؟ پین تو آپ کے پاس موجود ہے. اگر آج نہیں تو آپ 2 دن بعد 4 دن بعد وہ کسی کو بیچیں گے تو جو 500 روپے کا پین ہے وہ 200 میں تو آسانی سے بک جائے گا. تو اس طرح آپ کا فزیکلی کوئی نقصان نہیں ہوگا. ہاں, اگر وہ پین بھی چلا گیا پھر ایک الگ کیس ہوگا وہ, لیکن چونکہ وہ پین آپ کے ہی پاس موجود ہے اس لیے آپ کا کوئی نقصان اس طرح نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور کوئی سوال ہے؟ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پہلا سوال یہ ہے کہ گولڈ میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں یا نہیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ روم یا دکان ہیوی ڈپازٹ پہ دے لے سکتے ہیں یا نہیں. دیکھیے, گولڈ میں انویسٹ کرنا جائز ہے یا نہیں جائز ہے. اب یہ جیسے میں نے بتایا کہ گولڈ سونے کے کاروبار یہ جائز ہیں, سونے کا کاروبار کرنا یہ درست ہے. اب کاروبار کی مختلف شکلیں ہیں, آپ پورے کا پورا سرمایہ خود فراہم کرتے ہیں, ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ شیئر خریدتے ہیں اس کے اندر, یا چند لوگ مل کر جو ہے وہ جیسے لمیٹڈ کمپنی ہوتی ہے 5 آدمی 7 آدمی 10 آدمی مل کر گولڈ کا کاروبار شروع کرتے ہیں, یہ بھی جائز ہے. دونوں طریقے سے جائز ہے, مگر اس کے اندر جو چیز گڑبڑ والی ہوتی ہے کہ وہ سونے کو آپ کیسے بیچیں گے, کیسے تجارت کریں گے, وہ انشاءاللہ آگے ہم بتائیں گے. مثال کے طور پر ایک سونا کچھ ایسا ہے ہائی کوالٹی کا جو آج کی اصطلاح میں آپ کہیں 22 کیرٹ مثلا, اور دوسرا سونا ہے 21 کیرٹ کا. اب آپ جو ہے 21 کیرٹ کا جو سونا ہے اس کو 22 کیرٹ کے سونے میں اگر بیچنا چاہیں تو برابری کی سطح پر بیچ سکتے ہیں. اب آپ یہ کہیں کہ نہیں یہ چونکہ 21 کا ہے تو میں کم کر کے یا سونا بڑھا دوں گا, 21 کا کم کر کے دوں گا, یہ غلط ہو جائے گا. اگر آپ سونے کا کاروبار سونے سے کرنا چاہتے ہیں تو ایکسچینج, تو اس کی شرط یہ ہے کہ سونا برابر ہو اور کیش اسی وقت دے دیں آپ. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس جو سونا ہے اس کی کوالٹی ہائی ہے, دوسرے کے پاس جو ہے اس کی کوالٹی عام ہے, اس سے کم ہے, تو آپ پہلے اس کی قیمت مقرر کر لیں, پھر اس کے بعد میں آپ قیمت سے بیچیں اس کو, اور جو پیسہ ملے اس سے آپ کم کوالٹی کا سونا خریدیں. گولڈ کو گولڈ سے چینج کرنا چاہتے ہیں تو پھر برابری کی سطح پر کرنا پڑے گا, یہ ہے. اور دوسرا جو مسئلہ آپ نے پوچھا کہ دکان یا گھر وغیرہ ہیوی ڈپازٹ, جیسے میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ ڈپازٹ جائز ہے, لیکن ڈپازٹ میں یہی ہونا چاہیے سامنے کہ نہ اس کو نقصان ہو نہ آپ کو نقصان پہنچے. یہ شرط کے ساتھ آپ کریں پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ اس کو نقصان پہنچا دیے ڈپازٹ کے نام پر, یہ غلط ہو جائے گا, یا وہ آپ کو نقصان پہنچا رہا, یہ بھی غلط ہو جائے گا. تو اس کے بعد جو ہمارے لیے ایک اور جو دوسرے جو اہم مسائل ہیں اس میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور ہدایات دی ہیں جس کے اندر دھوکے کے امکانات ہیں. جیسے اب آپ دیکھیے مشہور حدیث ہے جو ترمذی کی ہے, ابن ماجہ کی بھی ہے, ابو داؤد وغیرہ کی بھی وہ روایت ہے, ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن المحاقلۃ والمزابنۃ والمخابزۃ وعن الثنیا الا ان تعلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزوں کا نام لے کر منع فرمایا اسپیشلی,
کہ تم اس طرح کے کاروبار نہ کرو. مثلاً پہلی جو چیز جس سے منع کی گئی وہ یہ ہے کہ ایک کھیت میں جاتے ہیں, ایک فارم میں جاتے ہیں آپ کسی کے بھی, سمجھے کوئی گندم کے کھیت میں چلا گیا, اب وہ درخت ہیں صرف, ابھی وہ پکی نہیں ہے, فصل تیار نہیں ہے, آپ وہ صرف درختوں کو دیکھ کر آپ کے پاس جو ریڈی گیہوں ہے, گندم ہے, وہ آپ کہتے ہیں کہ میں اتنی دوں گا اور یہ باغ لے لوں گا. یہ جائز نہیں ہے. کیوں جائز نہیں ہے؟ اس لیے کہ آپ کو یہ نہیں معلوم کہ اس کی جو فصل ہے اس سے کتنا آپ کو ملے گا. جتنا آپ دے رہے ہیں اتنا ملے گا, کم ملے گا, زیادہ ملے گا, کوئی اندازہ نہیں ہے. صرف آپ وہاں پر درخت ہیں اس کو دیکھ کر, یا چھوٹے چھوٹے ابھی پودے ہیں اس کو دیکھ کر آپ بھاؤ لگا دیں گے, یہ بات غلط ہو جائے گی. اسی طرح سے ایک اور جو چیز ہے کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ مثلاً خشک میوہ ہے, ڈرائی فروٹ ہے, مثلاً کوئی بھی, جیسے آپ لے لیں کشمش سلطانہ, وہ آپ کے پاس ہے اور درخت پر کیا ہے, انگور لگے ہوئے ہیں. اب آپ دونوں کا کرنا چاہتے ہیں, معلوم کریں کہ پہلے دونوں کے اندر وزن بھاؤ وغیرہ, پھر آپ کر سکتے ہیں, لیکن اس طرح نہیں کرنا. کیوں نہیں کرنا؟ اس لیے کہ وہ جو ابھی لگے ہوئے ہیں پکے نہیں ہیں, تو وہ اس سے زیادہ فصل آ سکتی ہے, اس سے کم ہو سکتی ہے, یا وہ پھل ہوا وغیرہ کی وجہ سے گر بھی سکتے ہیں یا ناقص بھی ہو سکتے ہیں. تو اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ جو ڈرائی فروٹ آپ کو ریڈی میں دے رہا ہے اس کا نقصان ہوگا. اس سے بھی منع کیا گیا تاکہ اس کو بھی کوئی اس طرح کا نقصان نہ ہونے پائے. اسی طرح سے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کھیت کو بٹوارے پر دیتے ہیں. بٹوارہ کیسے ہوتا ہے؟ جو بڑے مالدار ہیں ان کے پاس تو یہ بڑا پاپولر ہے, اور وہ یہ ہوتا ہے کہ زمین آپ کی ہے لیکن لیبر جاب آپ نہیں کرنا چاہتے, جاب آپ نہیں کرنا چاہتے, تو کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہتے کھیت کا, باغ کا, تو آپ کیا کرتے ہیں, مزدوروں کو دے دیتے ہیں. کوئی ایسا آدمی جو انٹرسٹڈ ہے اس کو کہہ دیتے ہیں کہ میری یہ زمین کھیت ہے, آپ اس کے اندر چاول بوئیں مثلاً, اور اس کا اتنا حصہ مجھے دے دیں. عام طور پہ ایسے ہوتا ہے نا, آپ کے پاس بھی ہوگی زمین یا کھیت باغ, تو مختلف لوگ کرتے ہیں کوئی ایسے جو کرتے ہیں یہ آپ؟ جی ایسا کرتے ہیں. ماشاء اللہ, دیکھیے ہماری کلاس میں مالدار لوگ بھی موجود ہیں الحمدللہ. تو جو کھیتی باڑی کرنے والے عام طور پہ زیادہ مالدار لوگ خود محنت نہیں کرنا چاہتے, تو وہ بٹوارے پر دیتے ہیں. اور وہ کس طرح کا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے کہ آپ یہ چاول بوئیں اور جو کچھ ہوگا آدھا مجھے دے دیں, پاؤ مجھے دے دیں, 1/3 دے دیں, کچھ بھی ایک چیز ایسے طے کر لی جاتی ہے. یہ جو طے کرنا ہے یہ جائز ہے, مگر شرط یہ ہے کہ اس کو بھی نقصان نہ ہو, آپ کو بھی نقصان نہ ہو. کیسے؟ اس کو ہم وقفے کے بعد انشاءاللہ اس کی وضاحت کریں گے, کیونکہ یہاں پر ہمارا وقت ہو رہا ہے بریک کا. دیکھتے رہیے پروگرام. محمد سید الکونین والثقلین. ناظرین, کھیت باغ اس کے بارے میں ہم بتا رہے تھے کہ اگر آپ کی زمین ہے اور آپ کسی کو دینا چاہتے ہیں کام کرنے کے لیے تو دے سکتے ہیں, لیکن ساری چیزیں پہلے سے مقرر ہوں تاکہ وہ جو بیچارہ کام کرنے والا فارمر ہے اس کو بھی نقصان نہ ہو, لیبر کو بھی نقصان نہ ہو, آپ کو بھی نقصان نہ ہو. اس کا طریقہ یہ ہے, مثلاً آپ یہ طے کرتے ہیں کہ میں جو کچھ آمدنی ہوگی, ہارویسٹ سیزن جب بھی آئے گا, فصل کٹے گی, آدھا آدھا ہم لے لیتے ہیں. کلیئر ہو گیا؟ یہ درست ہے. یا آپ کچھ بھی طے کر لیں, 60%, 40%, 30%, جو چیز بھی آپ طے کر لیں گے وہ جائز ہوگا. مگر پرابلم اس کے اندر اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آپ یہ کہیں کہ یہ میری زمین ہے اور اس سے مجھے 500 کلو جو اناج ہے وہ تمہیں دینا ہوگا. اب آپ نے 500 کی جو شرط رکھی یہ غلط ہے. 5%, 10%, 12% یہ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں, کیونکہ جتنا آئے گا اس کا آپ کو پرسنٹیج کے حساب سے ملے گا, یہ ٹھیک ہے. لیکن اس کے بجائے اگر آپ کہیں کہ مجھے 500 کلو اناج چاہیے, اب معلوم نہیں کہ وہ بیچارہ 6 مہینے محنت کرے گا, اس کے بعد سمجھ لیجئے کہ 450 کلو ہی اناج آیا, اس کو تو گویا کہ 50 کلو اپنے جیب سے ڈالنا پڑ گیا, پلس اس کی جو محنت ہے وہ پوری چلی گئی. آپ کو تو فائدہ ہوا اور اس کو سخت نقصان ہو گیا, اس سے منع کیا گیا. اسی طرح سے بعض اوقات ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ 500 کلو کے بجائے یہ میرا پورا باغ ہے, اس کو تم لے لو, مگر اس میں سے جو بھی فصل کٹے گی
یہ مخصوص جو جگہ ہے ایک ایریے کو پوائنٹ کر کے یہاں سے جو بھی پیدا ہوگا وہ میرا ہوگا، یہ غلط ہے، کیونکہ وہاں سے اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے. پھر لڑائی جھگڑے کی بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پورا کھیت تمہارا مگر یہ مخصوص ایریا میرا ہے، تم ہی کرو محنت، مگر جو اس سے پھل پیدا ہوگا وہ مجھے دینا چاہیے اس ایریے کا، وہ بھی چیز غلط ہو جائے گی. یا ان نون فگر میں آپ بتاتے ہیں اس کو اور کہتے ہیں کہ یہ تمہارا کھیت ہے، اس کی تم کاروبار کرو اور میں کوئی ایک خاص درخت جو ہے اس کا پھل اپنے اوپر لے لوں گا، بتاتے نہیں ہیں پہلے سے، اور جب پھل پیدا ہوتا ہے تو کہتے ہیں ہاں فلاں درخت اس کا پھل سارے کا سارا میرا. اس میں دہقان جو کام کرنے والا کسان ہے اس پہ ظلم ہے، اور یہ ظلم شریعت پسند نہیں کرتی. شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ حصے پہ دے سکتے ہیں، زمین آپ کی ہے، محنت اس کی ہے، تقسیم کر لیں، جو بھی آیا مناسب طریقے سے، نہ آپ کو نقصان نہ اس کو نقصان. اور اسی طرح سے ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ ان ایڈوانس اس سے لے بھی رہے ہیں پیسے، مثلا زمین آپ کی ہے، ان ایڈوانس آپ پیسے بھی لے لیے اور اس کے بعد زمین دیتے ہیں. اگر کوئی حادثہ ہو گیا، آندھی آ گئی، طوفان آ گیا، سیلاب آ گیا اور اس کی پیداوار کچھ نہیں ہوئی، تو آپ جو پیسہ لے رہے ہیں وہ کس بات کا پیسہ؟ آپ کے لیے تو وہ جائز نہیں ہوا. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو زمیندار حضرات بہت کرتے ہیں. اسی لیے اکثر و بیشتر جو کسان ہیں، جو کام کرنے والے ہیں، رات دن محنت کر کے ان کو عموماً کچھ نہیں ملتا. پوری محنت کر کے 6 مہینے 7 مہینے کے بعد جب فصل کٹتی ہے پھر بھی ان کو قرض ہی لینا پڑتا ہے اپنا گزارا کرنے کے لیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو انداز ہے، یہ جو طریقے ہیں، اس سے منع فرمایا تاکہ کسی پر بھی کوئی اس طرح کا ظلم یا اس طرح کی زیادتی نہ ہونے پائے. اسی طرح سے دیکھیے اور کچھ چیزیں جس سے منع کیا گیا. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المحاقلتی والمخاضرتی والملامستی والمنابذتی والمزابنتی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع فرمایا جو صحیح بخاری کی حدیث ہے. اب اس کے اندر کون کون سی چیزیں بتائی گئیں، جس میں سے کچھ تو پہلی گزر چکی، لیکن کچھ یہ ہیں ملامسہ، ٹچ کرنا. ٹچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ آپ آنکھ بند کر لیں اور یہ کپڑے کی دکان ہے اس پر ہاتھ رکھ دیں، جس پر آپ ہاتھ رکھ دیں گے وہ آپ کا کپڑا ہے اور اس کی اتنی قیمت ہوگی. قیمت پہلے لے لیتا ہے وہ. اب آپ آنکھ بند کر کے اس کو ٹچ کرتے ہیں، کیا معلوم کہ آپ کا ہاتھ پیور سلک پہ جاتا ہے یا نہیں تو کھادی اور کاٹن کے اوپر جاتا ہے. اب دونوں کی قیمت تو ایک جیسی نہیں ہوگی. اب اس کے اندر کیا ہے، اگر آپ ریشم کے اوپر ہاتھ رکھ دیے تو فائدہ کس کا ہوا؟ آپ کا ہوا. اور اگر کاٹن پہ آپ کا ہاتھ چلا گیا تو اس کا فائدہ، آپ کا نقصان. اب جھگڑیں گے آپس میں، گلا پکڑیں گے کہ نہیں تم نے جو ہے چیٹ کی ہے، تم ایک آنکھ سے دیکھ رہے تھے یا 2 آنکھیں بند نہیں کی تھی. کچھ بھی ایک جھگڑا ہو سکتا ہے. اس لیے شریعت کہتی ہے کہ ایسا نہیں، آپ جو ہے کلیئر کٹ آنکھیں کھول کر دیکھو کوالٹی کو، قیمت طے کرو اور اس کے مطابق خریداری کرو. یہ کیا ہے آنکھ بند کر کے ہاتھ رکھنا اور پھر قسمت آزمانا کہ کہاں میرا ہاتھ جاتا ہے. یا اسی طرح سے کبھی ایسے ہوتا تھا پہلے زمانے میں کہ وہ کہتے تھے کہ میں جو ہے ایک کپڑا پھینکوں گا یا کوئی چیز پھینکوں گا، مثلا کپڑے کے کاروبار کرنے والے، جہاں وہ گرے گا وہ کپڑا آپ کا. اب وہ آپ کے پھینکنے کی اسکل پر ہے کہ کون سے کپڑے پر گرتا ہے آپ کا نہیں معلوم. تو اب جہاں پر وہ گرے گا پھر ایک فتنہ اور فساد پیدا ہوگا اس کی وجہ سے، ہوتا ہے نا. اس لیے شریعت ان تمام چیزوں کا دروازہ بند کر دی. اب دیکھیں گے آپ یہی چیزیں مارکیٹ میں ابھی بھی ہوتی ہیں. بعض لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ قرے کی بنیاد پر چٹھی نکالیں گے اور اس کی بنیاد پر ہم بھاؤ تاؤ کریں گے. اب آپ کا دل ڈوبے جا رہا ہے کہ پتہ نہیں وہ چیز مجھے اچھی ملے گی یا بری ملے گی. فالتو چیز ملی تو آ کر کیا کریں گے، آ کر گھر والی بھی ناراض ہوگی، وہ لڑائی شروع کر دے گی کہ یہ پھینکنے کی چیز گھر کیوں لے آئے. پیسے بھی گئے اور میاں بیوی کے جو ہے تعلقات بھی خراب ہو گئے. عام طور پہ ایسے بھی ہوتا ہے. یا اسی طریقے سے بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ کے پیسے زیادہ چلے گئے اور پھر آپ نے دکاندار سے لڑائی شروع کر دی. تو ان سب چیزوں سے منع کیا گیا. خریداری کے لیے جاؤ تو کلیئر کٹ دیکھو، تم نمونہ دیکھو، قیمت طے کرو اور اسی کے مطابق بھاؤ تاؤ کرو. یہ نہیں ہے آنکھ بند کر کے لینا، کسی چیز کو پھینکنا یا ویسے ہی کہیں چلے جانا، کہیں ہاتھ پڑ گیا، کہیں میں وہ بول دیا تو یہی میرا ہو گیا.
یہ سب چیزیں غلط کر دی گئیں. لیکن اب آپ عام طور پہ دیکھیں، خاص طور پہ یہ جو فٹ پاتھ کے کچے کاروباری ہیں زیادہ تر یہی کاروبار کرتے ہیں، اسی طرح سے کاروبار ان کے چلاتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ یہ سب چیزیں منع کی گئیں، شریعت میں ان سب چیزوں سے روکا گیا، مگر اکثر و بیشتر لوگ ان چیزوں پر سمجھے بغیر بھی عمل کرتے ہیں. ایک اور مارکیٹ کا بڑا پرابلم، ہمارے دکاندار حضرات اس پروگرام سے ہمارے خلاف ناراضگی کا اظہار نہ کریں، کیونکہ ہمارا مقصد صحیح معلومات پہنچانا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آخرت دنیا سے زیادہ بہتر اور کامیاب ہو. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ بھی دل کھول کر حوصلے کے ساتھ ہماری گزارشات کو سنیں اور کہیں کوئی غلطی ہے تو کریکشن کریں، کیونکہ یہ باتیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں آپ کو بتائی جا رہی ہیں. ہمارا چونکہ ٹائم ہونے والا ہے، اگر یہاں پر کوئی سوال ہے تو آپ قبل اس کے کہ ہم پروگرام کو ختم کریں، کوئی سوال اگر ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں اس بارے میں. جی آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابھی جو پیٹرولس وغیرہ ہیں، جب الیکشنس آتے ہیں تو بہت سستے ہو جاتے ہیں، تو کیا ہم وہ پیٹرول یا گولڈس وغیرہ خرید سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ وہ الیکشن کے بعد مہنگے ہونے والے، تو کیا ہم ایڈوانس میں خرید کے رکھ سکتے ہیں؟ تو ابھی تو میں ڈر رہا تھا کہ جو ہے نا صرف تاجر ہمارے خلاف ہوں گے، اب پولیٹیشین کو بھی آپ ہمارے خلاف کر دیں گے. تو دیکھیے اصل میں مسئلہ جو سیاسی لوگ ہیں جن کے پاس اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ سب چیزوں کا تعلق ہوتا ہے امانت داری، دیانت داری کے ساتھ. لیکن اگر مارکیٹ کا ایک ریٹ انہوں نے مقرر کر دیا، آپ اس کو خریدتے ہیں اور بعد میں سیل کرتے ہیں، تو آپ کے لیے تو درست اور جائز ہے. کیونکہ آپ جو کہہ رہے ہیں الیکشن کے بعد وہ سستے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں ایک دوسری بات ہے، مہنگے بھی ہو سکتے ہیں، اس کی قیمت اوپر بھی جا سکتی ہے. تو خرید و فروخت میں یہی تو ہے نا، تجارت میں رسک تو ہے، نفع بھی مل سکتا ہے، کبھی کبھی گھاٹا بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے. تو اگر سستے زمانے میں آپ کوئی چیز خریدتے ہیں اور پھر اس کی قیمت بڑھا کر بیچتے ہیں نفع کے طور پر، یہ منع نہیں ہے. البتہ غلط طریقے سے ذخیرہ اندوزی کرنا یہ غلط ہے. کیا آپ جو ہے مارکیٹ میں شارٹیج کرنے کے لیے چیز کو خود خرید لیں اور جب لوگوں کی ضرورت ہو نہ نکالیں، جب چیز مہنگی ہو گئی پھر مارکیٹ میں لے آئیں، یہ چیز غلط ہے. یہ اور اس طرح کے بہت سارے سوالات ہیں جس کا تعلق موجودہ حالات کے ساتھ ہے کہ خرید و فروخت میں کیا کرنا چاہیے اور کن چیزوں سے شریعت منع کرتی ہے. دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام، انشاءاللہ تعالی نئی معلومات کے ساتھ آئندہ لیکچر میں حاضر ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل